السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہر خبیث دوا کے استعمال سے۔ حاضرین، نجاستوں کا بیان ہمارا چل رہا ہے، یعنی وہ چیزیں جو گندی ہیں، جن کے لگنے سے، جن کے پڑ جانے سے نماز میں خلل آ سکتا ہے اور اس کا دھل کر کے نماز پڑھنا ہے۔ کل ہم انسانوں کے غلاظت اور انسانوں کے پیشاب کے متعلق ہم پڑھے تھے، تو کل یہ جانے تھے کہ انسانوں کی غلاظت، انسانوں کا پیشاب نجس ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بچی ہو، چاہے وہ بڑے مرد ہو، عورت ہو۔ البتہ بالمقابل بڑوں کے اور بچوں کے پیشاب میں تھوڑی تخفیف ہے گندگی کے معاملے میں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کے پیشاب کپڑوں پر گر جانے سے یا بچہ ہمارے گود میں پیشاب کر دینے سے چھینٹوں کا حکم دیا ہے کہ چھینٹے مارے، شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ وہ پاک ہو گیا۔ کل ہم اس بات کو جانیں۔ آج کے درس میں انشاءاللہ جانوروں کے پیشاب اور گوبر سے متعلق جانیں گے کہ آیا شریعت کی نظر میں یہ گندا ہے یا پھر شریعت کی نظر میں وہ طاہر ہے۔ اس سلسلے میں علماء کے 3 اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ مکمل جانوروں کا پیشاب، وہ گوبر، گندا ہے۔ دوسرے علماء کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کا پیشاب اور گوبر پاک ہے۔ اس میں دیگر علماء، تیسرا قول، یہ طبقہ کہتا ہے کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جن جانوروں کا گوشت حلال ہے تو ان کا پیشاب اور گوبر طاہر ہے، پاک ہے، گندا نہیں ہے۔ طاہر کا مطلب، پاک کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کھانے کا حکم ہے، وہ مطلب نہیں ہے۔ شریعت کی نظر میں عبادت کا مسئلہ چل رہا ہے پہ کہ اگر کچھ پڑا رہا تو عبادت کرنا اس جگہ پر کیسا ہے۔ جیسے انسان کا پیشاب پڑنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالٹی منگوائے اور بالٹی بھری پانی منگوا کر اپنے ڈول سے بہایا تھا، تو کیا ویسے مأکولۃ اللحم، عربی زبان میں کہتے ہیں مأکولۃ اللحم، یعنی وہ جانور جن کا گوشت کھانا، جن کا گوشت شریعت میں حلال ہے، اور اس میں خصوصاً 8 طرح کے جانور کیا کیا ہیں؟ اونٹ ہے، اس کی اقسام ہیں، گھوڑا ہے، گھوڑا شریعت میں حلال ہے، گھوڑے کا گوشت حلال ہے، شریعت میں حرام نہیں ہے۔ ہاں، یہاں ہندوستان میں گھوڑے کو ایک الگ طرح سے رکھتے ہیں، اتنی صفائی، اس کی پاکی کا خیال نہیں کرتے، خصوصاً کام کاج کے لیے رکھتے ہیں، ورنہ جو ہے دیگر ترکی وغیرہ ایسے علاقوں میں، عربی ممالک میں گھوڑے کی باقاعدہ طور پر ان کی صفائی کا، ان کو پالا جاتا ہے شوق کے طور پر۔ تو شریعت کی نظر میں ان کا گوشت شریعت میں حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ اسی طرح سے گائیں، بیل، بھینس وغیرہ سب، وہ جتنی بھی اقسام ہیں، پھر اسی طرح سے بکرا وغیرہ سب، پھر مرغیاں، عصافر، جتنے بھی پرندے ہیں حلال پرندے،
یہ تمام یہاں پر مراد ہیں۔ تو اب کیا یہ شریعت کی نظر میں پاک ہے یا شریعت کی نظر میں پاک نہیں ہے؟ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ تیسرا طبقہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا حلال ہے تو ان کا پیشاب اور گوبر بھی پاک ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ کہ ایک جماعت آئی تھی اسلام قبول کر کے، ان کو واقع غرنین کہتے ہیں، کہ یہ دونوں جماعتیں آئی تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، قبیلہ عرینہ، وہاں کے لوگ مدینہ آئے تھے، آلریڈی ان کے بدن پر کچھ پیلا پن تھا۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ میں رکنے کا حکم دیا، اور حدیث میں آتا ہے کچھ 8 افراد تقریباً تھے یہ قبیلے کے لوگ جو اسلام قبول کر کے آئے تھے۔ کچھ دن مدینے میں رکنے کے بعد مدینے کی آب و ہوا سوٹ نہیں ہوئی، ان کو سیٹ نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بیمار پڑ گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ جو بیت المال کے تھے، صدقے میں آئے ہوئے تھے، بیت المال اونٹ، جانور وغیرہ، مال سب کچھ وہاں رکھا جاتا تھا اس بیت المال میں۔ تو بیت المال کے اونٹوں کو وہاں انہیں حکم دے دیا کہ اس جگہ پر جا کر کے بس جائیں، تاکہ یہاں رہ کر کے ایک آپ کی بیماری دوسروں کو پھیل نہ سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر آب و ہوا سے ہٹ کر چلے جائیں گے تو آپ کی صحت یابی کے لیے موقع ہے، سبب بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا، اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ پینے کا حکم دیا۔ وہ لوگ اس کو پی رہے تھے یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو گئے۔ شفایاب ہونے کے بعد انہوں نے غداری کی، جو چرواہا تھا اونٹوں کو چرانے والا، اس چرواہے کا ہاتھ پیر کاٹ دیے، ہاں آنکھوں کی سلائی کر دی، اور اونٹوں کو ہانک کر لے کر بھاگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کو بھیجا، پکڑوایا ان لوگوں کو، اور ان تماموں کے ساتھ وہی حال کیا جو حال انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا۔ ان کے بھی ہاتھ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کٹوائے، آنکھوں کی سلائی بھی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم سمجھو حدود کے احکام نازل ہونے سے پہلے۔ حدود کس کو کہتے ہیں؟ حدود چوری کرنے پر ہاتھ کاٹنا، زنا کرنے پر کوڑے برسانا، رجم کرنا اگر شادی شدہ ہو، تو یہ حدود کے احکام ابھی نازل نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کا معاملہ، شروعات کا معاملہ ہے یہ۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹوں کا پیشاب اور اونٹوں کا دودھ، چلیے دودھ کا مسئلہ تو نہیں، پیشاب اور گوبر کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں پیشاب بھی پینے کا حکم دیا بطور دوا کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پینے کا حکم دیا؟ اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اونٹوں کا پیشاب، اونٹ کیونکہ ان جانوروں میں سے ہے جن کا گوشت حلال ہے، تو لہٰذا تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا پیشاب پاک ہے شریعت کی نظر میں۔ کیسے پاک ہے؟ ایک اور استدلال کرتا ہوں میں اسی میں۔ دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حدیث کو جو میں نے ابھی ذکر کیا، یہ واقعے کو ذہن میں رکھو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کیا ہے اس میں دوا نہیں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کیا ہے اس میں دوا نہیں رکھا ہے۔ خنزیر حرام ہے، دوا اس کے اندر نہیں رکھا ہے۔ شراب حرام ہے، دوا اس کے اندر نہیں رکھا ہے۔ اگر کوئی شراب اس غرض سے پیتا ہے کہ صحت ملتی ہے، اس میں طاقت ملتی ہے، ایکٹیو ہوتا ہے، تو بطور وہ کیمیکل جو ایکٹیو ہونے کے صحت کے تھوڑے بہت ڈالتے ہوں گے، مگر اس میں نقصان ہی ہے زیادہ۔ وہ اس میں ہو بہو شراب سے شفا ناممکن ہے، نہیں ہے۔ شریعت نے کہہ دیا کہ حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے،
خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے یہ، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہا رسول اللہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خبیث دوا استعمال کرنے سے روکا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اب یہ اونٹوں کا پیشاب چونکہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے تو شریعت کی نظر میں وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ اگر اس میں شفا نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم نہیں دیتے، اور شفا کن چیزوں میں ہے؟ حلال چیزوں میں شفا ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا پیشاب کا حکم ملا ہے۔ ایک اور روایت میں آگے انشاءاللہ اس مسئلے میں اور آگے بات بڑھاؤں گا۔ ایک اور روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا مرابض الغنم میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں۔ مرابض الغنم کیا ہے؟ مرابض الغنم وہ جگہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے۔ بکریوں کو باندھنے کی جگہ کیسی ہوتی ہے؟ کیسی ہوتی ہے؟ گندی ہوتی ہے، ہاں، اس کو جھاڑنے کے باوجود بھی وہ گوبر کی بو وغیرہ سب رہتی ہے اس میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نماز پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ مرابض الغنم میں آپ نماز پڑھو۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جگہ شریعت کی نظر میں طاہر ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کچھ اس کے علامات ہوں گے، گوبر کے پیشاب کی کچھ علامات ہوں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھنے کا پھر بھی حکم دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر میں پاک ہے۔ اور بکریاں کون سے جانور ہیں جن کا گوشت کھانا شریعت کی نظر میں حلال ہے؟ تو یہ دو دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس مسئلے میں اور تھوڑی باریکی ہے، انشاءاللہ العزیز اس باریکی کو کل کے درس میں اس مسئلے کی وضاحت اور کروں گا میں۔ آپ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ دو دلیلیں ہمارے سامنے ہیں، ایک اونٹوں کے پیشاب پینے کا حکم، دوسرا جو ہے بکریاں باندھنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کا حکم۔ دونوں چیزوں کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا یہ دونوں جانور مأکولۃ اللحم ہیں، یعنی جن کا گوشت کھانا شریعت میں حلال ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ ان کا بول اور روث، گوبر اور پیشاب پاک ہے۔ اس مسئلے کو انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کتاب و سنت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت